حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن دعوی نبوت کے جواب میں دلیل کا طالب بھی کافر ہے، کیونکہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ اور پھر اس کے بعد امت میں کذاب آئے، دجال آئے، اور میرے حضور کی ظاہری حیات میں ہی اسود انسی اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسود انسی کو حضور کے حکم پر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، اور مسیلمہ کذاب کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا شخص کہ جس کے متعلق میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ارحم بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر ان نامساعد حالات میں جب فتنہ ارتداد اور فتنہ منکرین زکوٰۃ اپنے عروج پر تھا، ان نامساعد حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ کا مارکا لڑا، اور جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے 1200 صحابہ نے اس فیصلے پر اپنے خون سے مہر ثبت کر دی کہ چاہے حالات کوئی بھی ہوں، چاہے مصلحتیں تمہیں کچھ بھی کہیں، چاہے تمہیں اندیشے کچھ بھی کہیں، جب امت محمدیہ پر ختم نبوت کے تحفظ کا پہرا دینے کے لیے وقت آن پڑے تو تمام اندیشوں کو، تمام مصلحتوں کو، تمام مفاہمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے۔ اور پھر امت نے دیکھا، اور تاریخ کا یہ سنہری باب ہے کہ جب 1953 کی تحریک شروع ہوتی ہے اور جب گولیاں چلتی ہیں اور ایک ماں اپنے بچے کو بیاہنے کے لیے ارمانوں اور امنگوں کے ساتھ اس کی بارات کو لے کر جا رہی ہے، مال روڈ پر وہ بارات پہنچتی ہے تو گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ماں متوجہ ہوتی ہے اور لوگوں سے دریافت کرتی ہے کہ یہ آواز کیسی ہے، تو لوگ اس کو بتلاتے ہیں کہ جہاں سارا ختم نبوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ ماں اپنے بیٹے کی بارات سے معذرت کرتی ہے اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا صحرا اتارتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، میں تجھے شہادت کا دلہا بنانا چاہتی ہوں، اور میں اس وقت تک تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تو حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان نہیں کر دیتا۔ اور پھر وہ سعادت مند بیٹا اپنے صحرے کو اتارتا ہے اور ان گولیوں کے سامنے اپنے سینے کی دیوار کو حائل کر دیتا ہے، اور آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ شخص، وہ سعادت مند بیٹا جب فرش زمین پر گولیوں سے چور چور ہو کر گرنے لگا تو اپنی اماں کو آواز دے کر کہنے لگا کہ اے اماں، آ کر دیکھ لے کہ تیرے بیٹے نے کوئی زخم اپنی پشت پر تو نہیں کھایا۔ اور اس نوجوان کا تڑپتا ہوا لاشا یہ کہہ رہا تھا کہ جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی خاص مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہ تو فقط محراب و منبر کے وارثان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ امت کی اساس کا مسئلہ ہے، یہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ امت کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایمان کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور کشاں کشاں سے مصطفی اجتماع میں جمع ہونے والے مصطفی مجاہدوں، یہ بھی یاد رکھنا کہ آج تک جو مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اور آج تک وہ جنگ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تم نے مسیلمہ کذاب کے وارث بنتے ہوئے یہ کیسے سوچ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وارثان ختم ہو گئے۔ اور ہم تم کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تک حضور کا ایک نام لیوا بھی اس کائنات میں موجود ہے، یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اور ہم تم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تک اس امت میں ایک فرد بھی زندہ ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی زندہ ہے، تم ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی
نہیں کر سکو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی غیرت نصیب فرمائے اور ہر طریقے سے ہمیں جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔